واجب التکریم حاضرین کرام، دنیا طرح طرح دے انسان ہمیشہ تو چلے آتے، ہن بھی لوگوں کے مسلک اور مذہب مختلف ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جڑے بالکل اللہ تعالیٰ دے قائل ہی نہیں، اسی انہوں دہڑیا کہہ دینے منکر کہ کوئی اس دنیا نو بناؤن والا نہیں، آپ ہی چلی آ رہی، آپ پہ چلتی جاتی۔ کچھ ایسے ہیں جڑے اندے بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، مگر وہ آپ نہیں چلا رہا، انہیں اپنے محبوب اور پیارے بندیاں دے حوالے کرتا، وہی ہوں رزق دیندے ہیں، وہی بیماریاں تو شفا دیندے۔ اس تو اللہ تعالیٰ ہوں صرف اس طرح ہی جی ملک دا ایک نا دستوری حکمران ہوندا بھی وہ بڑا انعام لکھا جاتا بھی صدر ہوا، اختیار سارے وزیر اعظم کو۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام بھی وزیر اعظم ہیں، اولیاء اللہ انہوں دے نائب ہیں۔ اس تو ہوں جو کچھ کر دے کراؤں دے نا، یہ نیک بندے کر دے، یہ جو نے اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ تنگ کر دے رہنا، لا کرا کرے نہیں ٹھیک۔ اللہ نے وہ بنا دیتے دفتر، انہوں دی طرف رجوع کرو، انہوں کو اپنے کام لاؤ، انہوں شرک کیا جاتا۔ ارے بھی بہت پرانی بیماری ہے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نالوں بندیاں نوں توڑ دیتا کہ بندیاں نوں اپنے رب نہ کوئی کام نہیں رہا۔ انہوں نے کتے مولا علی کام دین والا، کتے مولا حسین دیندے، کتے پیر دستگیر دیندہ، اور انہاں وظیفے بنا لے اسم اعظم، توبہ توبہ، جو اللہ رسول اسم اعظم دسے جو انہوں چھڑ کے نا امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ، توبہ، ایسے کفر کر۔ تو مشرک لوگ بھی جڑے اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب بخش دینے ہیں، انہوں نے نہیں بخشنا۔ انہوں نے جی پٹواری کے اللہ نہ کٹ کے دوجے دینا زمین لا دینا نا، میری ساری حکومت دوجے نے دیتی، خدائی میری کھولے اور کیا تیس قبر والا سب کردہ، از قبور ہے کوہنا میج ہوئی حجات، قبراں ٹٹھیاں انہوں دیاں تو اتوں جا کے مراداں منگتے پھر دے۔ پاگل پن دی انتہا کہ زندہ خدا نو چھڑ کے مردیاں کو مدد منگے۔ ایک انکار ہے، اگے شرک ہے۔ کچھ ایسی امتاں بھی ہیں جنہوں نے خدا نو منیا، اقرار کیتا بھی اس دنیا کا کوئی مالک ہے، مگر وہ تشبیہ کا شکار ہو گیا۔ اللہ چو کمزوریاں من لیاں جڑیاں انساناں چ بھی انہوں کئی بڑی چیتا بھول دینا، کدی وہ خیال نہیں کرتا، کدی پچھتاؤندا بھی ہے، کدی وہ غصے چ ہو کے ایسے کام کر دینا جی بعد شرمندہ ہوندا۔ انہاں انساناں ورگا ہی سمجھ لیا کہ وہ جہدے خامیاں، حتیٰ کہ یہود نصارہ تک دی کتاباں کہ اللہ تعالیٰ کام کرنے تو بعد پچھتایا، کئی جگہ لکھا، حالانکہ پچھتاؤنا نادانا اور جاہلاں دا کام ہے کہ جنہوں نے پتہ کوئی نہیں کی کرنا، بعد پچھتاؤندے پھر۔ یہ تیسرا گروہ جڑے نا تشبیہ دے قائل ہو گئے کہ بندیاں ورگا ہی خدا نو سمجھ لیا، اور چوتھا ٹولہ صحیح اسلام والیاں دا جڑے رب نو صحیح پہچان۔ ارے اللہ تعالیٰ دا مسئلہ کوئی ایسا بھی نہیں جنہوں کسی گٹھے بندہ لا چھڑے تو دا کاروبار ٹھیک چلتا رہے۔ یقین جانو کوئی بندہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتا، پاویں وہ سوال دا جواب دے یا نہ دے، انہوں علم ہوئے یا نہ، مگر پہلا کچھ طے کرنا پیندا بھی دنیا کسی نے بنائی ہے، کوئی مالک ہے یا نہیں۔ جی تسی کسی مکان نویں جاؤ تو تھوڑے ذہن سے آؤں پتہ کرا مکان کہدا، مالک کون ہے، میرے اندر ون چ راضی ہے ناراض ہے، مینوں کس شے دی اجازت دیندا کہ نہیں۔ ظاہر بات عقل کی بات، بیوقوف آدمی کسی دے مکان جا کے آویں جو مرضی کرنا شروع کرو، ورنہ ہے وہ ذہن چاہتا بھی مالک دریافت کراں، اس کو پوچھ لوں۔ تو اس دنیا دے بارے جی آدمی ہوئے تنہا فرد یا امتاں ہون، انہاں دے بارے تسی سمجھنا نا بھی یہ چنگے یا یہ ماڑے۔ یہ مثال ہے سمجھ لو بے بیج جڑا نا اس تو پتہ لگ جاتا بے کہڑا درخت ہونا۔ اگر وہ بیج گندم دا تو گندم دا پودا پیدا ہونا، اگر وہ بیج جو دا جو پیدا ہونا۔ اللہ دے بارے جب تک تھی نا وہ دماغ پڑھو اس بندے نے اللہ نے کی سمجھا، انہوں تر نہیں وہ زندگی سمجھا ہونی۔ اگر وہ بدماشیاں کرتا تو انہیں بھی ایسا ہی سمجھ لیا خدا جڑا نا معاذ اللہ اگر وہ رب نے غفور الرحیم ہے، یار انہیں دنیا بنائی انہیں سزا دے کے کچھ نہ کوئی کیڑا وہ دماغ چ بڑھیا جتنے سارا فضول پیا۔ شرک بھی اگر لوگوں نے کیتا تو سمجھا ایڈی بڑی دنیا یار عرش عظیم تو لے کے تحت صراط تک، ایتھے ایک ملک نہیں کسی بادشاہ کو سنبھالیا جاتا، وہ صوبے بناؤندا، کمشنریاں بناؤندا، وہ افسر بناؤندا، یہ ایڈا بڑا جہان کلا خدا کس طرح سنبھال سکے؟ انہوں دی کھوپڑی چ نہ آیا کہ اللہ انہوں دے اندازے تو بہت بڑا ہے۔ اس طرح دنیا دے بادشاہ انہوں نے بنا لیا کہ دنیا دے بادشاہ نے نائب رکھے ہوں، گورنر ہوں، کمشنر ہوں، ادا ہی خدا دی بادشاہی کتے نہ کتے بیڑا غرق ہویا تدے گمراہ ہو کے مرے۔ اے چار بیماریاں کا علاج آیت ہے جنہوں آیت الکرسی کہہ دینا، جی میں اج تھوڑے سامنے پڑھی سورہ بقرہ دی 255 نمبر والی۔ یہ سارے روگ جڑے اللہ دے بارے چ نا جتوں جتوں کہ انہوں ٹھوکر لگی ہے تے برباد ہو گئے لوگ، امتاں غرق ہو گئیاں بدعملیاں کر کے، افراد تباہ ہو گئے۔ یہ علاج آیت الکرسی ہے۔
ہر اس پاروں ہی پاویں شیعہ دے پاویں سنی سب گروہ متفق ہے کہ ایک صحابی بہت سکھا یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ یہ بارے سب پارٹیاں کا اتفاق ہے کہ صحابی بہت اچھا اور نیک مدینہ شریف کا بنو خضرت چو اور یہ انہاں خوش قسمت لوگوں چوں جڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضا بھی ورمی وروہی اجے مکیوں نہیں سی آئے مدینہ اتھے جا کے مکے جڑے لوگ آپ نے ملے نا اور آپ دے ہاتھ سے بیعت کی تھی انہاں چوں کچھ ایسے بندے جڑے پہلی باری ملے وہ 6 بندے اگلی باری 12 ملے پھر 72 کے قریب آدمی ملے 2 عورتیں یہ لوگ جنہوں نے بیعت مینا دے اندر کی تھی رب لے جائے تو اتنے ہن بھی ہے ٹوٹی پجی پتہ نہیں کیوں نہیں حکومت نے وہ توجہ کی اور سب کچھ سنوارا وہ مسجد الاقبا نو نہیں کوئی ایڈا سنوارا جتھے رسول خدا دے ہاتھ مدینے والے نے بیعت کی تھی پہاڑی ایک پاسے میدان یہ لوگ جنہوں نے اس مقام تے بیعت کی تھی یہ عقبی قوم دے جنہیں بدر جان والے بدری نے انہوں نے اسی عقبی آنا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کاٹھی چ بیعت کی تو یہ عقبہ ثانیہ دے اندر حضرت ابی بن کعب بھی اس گروہ شامل سی جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ چوتھے بیٹھ کیا اور بعد کوئی ایسا نہیں موقع آیا بدر آیا وہ دیکھنے ہر رسول اللہ کی جنگ کے حضور دے نال رہے بہت چوٹی دے بندے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی ابئی جرا سید المسلمین مسلمانوں دا سردار لبنا نا ابئی اور رسول اللہ نے آپ ایک حدیث فرمایا اکرم ابی بن کعب میرے سارے صحابیاں جو قرآن دا سب تو جڑا نا پڑھنے والا ابئی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ حکومت پھر سفر کیتا شام والا دورہ کیتا سلطنت کا تو جابیہ ایک مقام ہے جسے خطبہ دیتا اتنے لوگوں نے دسیا بے علم جب چاہیے فلاں بندے کو جاؤ اسے کیا وہ مانا راد القرآن فلیات بھائی قرآن سیکھنا نا تو بھائی کو سیکھ اور یہ سمجھو ایڈے چوٹی کا بندہ کہ عرش عظیم تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے پیغام آیا کہ رسول اللہ سورہ لم یکن الذین کفروا جڑی 3 سپارے چل بینہ وہ بھائی دے سامنے تسی پڑھو انہوں پڑھ کے سناؤ تو جدوں رسول اللہ نے آخیا کہ بھائی اللہ کا پیغام منو آیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بھائی دے سامنے سورت تلاوت کرنا انہوں نے بڑی حیرت نال سمجھا شکر دے طور آخیا کہ اللہ دے پیغمبر اللہ نے میرا نام لیا تو حضور نے فرمایا ہاں عرش کی طرح ذکر ہوا کہ بھائی جڑا نا وہ حضور قرآن پڑھ کے سناؤ تو جدوں پھر رسول اللہ نے قرآن شریف کا دسیا انہوں نے تو انہوں کی اکھاں سے آنسو جاری ہو گئے تو سننے والا آتا بھی میں اس تو پہلا نہیں سی دیکھا بھی خوشی نال بھی آدمی رو پہ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دے ایک دن اللہ دے رسول اللہ السلام پوچھا میں نے کہ ابو المنذر تو دس اینا قرآن کا تینوں علم ہے بھی قرآن کی ای آواز آیت ساری آیتوں چ قرآن کی وڈی آیت کہڑی بچہ انہوں نے منظر اس پاروں ابو المنذر آخری جی حضرت علی علیہ السلام نے ابو الحسن آخی بچے دے نام تے نام دا منظر دب حسن دب نا اصلی ابئی سی تو حضرت ابئی رضی نے آخیا کہ رسول اللہ جب تھی مینوں پوچھا بھائی قرآن کی سب تو آدم آیت کہڑی ہے تو میرے علم کے مطابق آیت الکرسی قرآن کی سب تو آدم آیت جو کچھ یہ اللہ کا بیان ہویا نا کوئی مغالطہ نہیں رب دے بارے جڑا چون چون کے نا دماغ تو سارے کنڈے کڈے دماغ صاف کرتا بھی اللہ آ جے جے مننا نا من کرتا اللہ نہ منو جڑا کدی بندیاں کو پچھتاؤندا کدی اپنی حکومت دوجیاں نوں دے دیندا کدی وہ بھول جاندا ہے خدا چھڑ دیو اے منو جڑا قرآن دس تے نبی علیہ السلام نے سن کے پھر آخیا لے جہاں کریم ابو المنذر ابو المنذر تینوں علم مبارک ہو تو واقعی قرآن دا بہت بڑا عالم ہے تو صحیح سوچیا بھی اس قرآن دی سب تو اعلیٰ جڑی ہے چاہیے علامہ طبرسی اپنی تفسیر مجمع البیان سے لکھ لے کہ راوی ہے میں کوفے دے ممبر تے حضرت علی رضی نے دیکھا کہ اپنے زمانہ حکومت جو کہہ رہے سی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جڑا آدمی آیت ہر فرض نماز تو بعد پڑھتا رہے وہ دے اور جنت داخل ہونے سے موت رکاوٹ ہے مرن دی دیر ہے انہیں جنت داخل ہو جانا جے انہوں منتا ہے اتنے کا ایمان ہے اور حضرت امام جعفر صادق دا لکھا آپ نے فرمایا انا لکل شین ضرورت ہر شے دی چوٹی ہوندی ہے سرے دی گل ضرورت القرآن آیت الکرسی قرآن دی چوٹی جڑی نا سر دی بلندی آیت الکرسی کیونکہ لفظ دے قرآن پاک لا گیا وسع کرسی السماوات اللہ دی کرسی دا ذکر ہویا اس تو اسی انہوں نے آیت الکرسی اڑے دی بڑی فضیلت آئی ہے کہ انہوں اگر پڑھے تو بے شمار پریشانیاں دنیا اور آخر دیاں جڑیاں اللہ تعالیٰ ختم کر دا جب پوچھا امام ابو بکر نوں بے انہاں تو سارا تو ہلکی کیڑی ہے انہیاں جو پریشانی کٹ تو کی ہے ایسا رو مکار ہے دنیا الفقر دنیا دی کٹ تو کٹ پریشانی ہے بڑی غریبی دور ہو جاتی اللہ تعالیٰ دا فقر دور کر دیندا اینوں پڑھے تو منے ویسا رو مکار الاخرہ عذاب القبر
اگلی دنیا کا گھٹ تو گھٹ فائدہ ہے قبر کا عذاب دینا پہلی منزل پہلا اسٹیشن خیر نہ گزر جانا. اس سے کوئی چھوٹی آیت نہیں، بہت عظیم آیت ہے، اور یہ پڑھنا سننا ساری غلط فہمیاں کا گل ہے. جو مخالفت دین سے پاتے ہیں لوگوں نے سب ڈرا، کوئی روایت نہ سنو، کوئی قصہ نہ سنو، اللہ کی کتاب سنو بے خدا کی آندا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان بھی ایسے پیارے طریقے نہ کیتا. لوگوں نے ایک موقع پوچھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی علیہ السلام نے حدیث فرمایا کہ جڑا آدمی سورہ اخلاص پڑھتا کل اللہ وہ اس طرح جی انہیں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا. یہ سارے لوگوں نے چونکہ سمجھن سمجھاؤنا کوئی نہیں بھی سورہ اخلاص کی ہے، انہوں نے یہی ہے ثواب ملتا کہ انہیں ضرب دے دی تیسرا حصہ اس تو 3 باری پڑھ لو پورا قرآن ہو جائے مردے بخش دے. کوئی 3 باری نہیں حضور نے آخیا، صرف 1 باری آخیا، وہ بھی اس پاروں نہیں آخیا بے 3 گنا کر لو گے پورا قرآن بن جائے، نہیں گل ہی اور سی. تو لوگوں نے سوال کیا بھی کیوں حضور نے آخیا تیسرا حصہ؟ تو امام نے پوری کتاب لکھی پھر جواب اہل ایمان کہ ایمان والے لوگ یہ کی جواب دیں پڑھن دے قابل ہیں. علم دین کا جڑا وہ پتا کرو، یہ گپاں بھی سنتا کی فائدہ؟ کیوں اپنے دماغ بھی خراب کر دے تو اولاداں دے بھی کرو. دین خالص بالکل ایک سچا سونا ہے، یہ کوئی ملاوٹ نہیں. تو امام نے فرمایا یہ گل کوئی نہیں 3 باری پڑھ لو تو قرآن ہو جاتا. اصل یہ اب قرآن جڑا نا یہ 3 ہی اصل مضمون ہے، باقی جنی نا وہ صرف تفصیل ہے. ایک اللہ وہ بیان ہے کہ وہ کہڑیاں صفتیں وہ کی اختیار ہے، کہڑے حقوق ہے، کس طرح وہ شرک تو پاک ہے. اور ایک اس تو بعد ہے کہ اس خدا نے بندیاں دی ہدایت لیے رسول بھیجے، تو امتاں نے انہوں رسولوں نے کی کیتا، انہوں نے حشر کیا. دوسرا مضمون ہے. اور تیسرا ہے مرن تو بعد مٹی نہیں ہو جانا، ایک اگلی دنیا ہونے والی ہے. اس تو اصل 3 مسئلے ہیں جڑے قرآن بیان ہوئے، باقی انہوں نے نال ہی مل اللہ رسول اور آخرت. یہ اندر اللہ کا بیان 4 آیتاں جس طرح ہوا بے آدمی بودھزم پڑھ لے، ہندوازم پڑھ لے، یہودیت نصارہ جو کافر بے ایمان سب کا پڑھے، جتھے جتھے وہ ٹھوکر کھا گئے نا یہاں 4 آیتاں سے انہوں کا جواب ہے. اور یہ مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھنا چاہتے تھے بھی اس 21 سورت میں کر دینا بھی سارے مذہب جڑے انہوں کا سوایا 4 آیتاں ہی کر دی. اس تو یہ جو فرمایا ادا ہی ہے جی اسی کسی بچے کو آخیا بیٹا جی ریاضی سیکھنا چاہنا چھوٹی جی کتاب پڑھ لیں گے تو ریاضی آ جائے. وہ یہ نہیں بھی وہ 3 باری پڑھنی ہے، یہ لوگوں کے اپنے مسئلے. فرمایا یہ پڑھ لو گے انج سمجھو تھی قرآن کا تیسرا حصہ سمجھ گئے، توحید سمجھ آ جانی ہے، اللہ تعالیٰ کی سمجھ آ جانی. اللہ پھر عہد پھر سمجھ پھر کفر. لفظ ہی ایسے ہے کہ نہ تو اسی دفتر لکھ لے جائیے نہ مک جانے سورت نہیں مک. تدے سورت نو آخیا گیا اخلاص ہے، انہیں روک کٹ دیتے ہیں، شرک دا میل دور کر دیتا، ذہن صاف کر. تو آیت الکرسی قرآن دی یاد آیت ہے، اور ہر نماز تو بعد پڑھنے کی حضور نے فضیلت بیان کی ہے. بڑا آ جائے بیان اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیتا ٹکڑے اللہ لا الہ الا ہو. یہ پھر عربی زبان کے مطابق ان کیا جاتا کہ اصل اتنے اس طرح ہے ہو اللہ کہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ کی ہے ہوں تھی ذرا پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے اللہ اصل چل الہ ہے. عربی زبان الہ دے نال ایک ال لگ گیا جس الہ الہ ہر ایک کہہ دینا جنہوں بھی کوئی پوجتا، کسی نے بھی کوئی پوج لیا سچا جھوٹا وہ الہ ہے، وہ پوجا کر رہا. جدو وہ الہ بولتے ہیں انگریزی پڑھنے والے بچے آتے بھی یہ مین کہہ دیو جڑا مرضی آدمی ہو، جدو دی مین کہنا وہ خاص ہونا. اللہ نے الف لام لا کے آخیا جڑے جھوٹے معبود ہیں نا وہ الہ ہے، الہ جڑا نا اصلی حقیقی معبود صرف میں، میرے تو سوا کوئی نہیں. یہ فکرہ ہی شروع کیتا کہ جنوں اللہ آتا نا منو وہ الہ ہے حقیقی، اور نال ہی پھر وہ نفی کی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا الہ. اس تو الہ جن نے بنائے سر جھوٹے. پہلا